کس طرح بیان فرمائی. آپ پڑھ کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تو جو بھی فیصلہ فرما دے گا, تو جو بھی فیصلہ کرے گا, تیرے فیصلے پر ان کے دل میں کوئی ملال نہ آئے. مما قضیتا, جو فیصلہ تو کرے گا, وَيُسَلِّمُ تسلیما, تیرے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں. کملی والے میرے محبوب آقا تیرے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں. حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ نے اپنی تو بات ہی نہیں کی, پوری آیت میں بات ہی محبوب کی ہے. فرمایا ہے میں اپنا تعارف بھی اپنے محبوب کے واسطے سے کرواتا ہوں. میں اپنی شناخت, میں اپنی پہچان, میں اپنا آپ ہونا میں بتاتا ہوں کہ میں محمد کا رب ہوں, اور جو محمد کا رب ہے مجھے اس کی قسم ہے جب تک تجھے نہ آقا بنا لے کوئی بات دنیا کی پوری نہیں ہو سکتی. حاضرین محترم غور کیجئے, قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیے, حدیث کو پڑھ کے تو دیکھیے, پتہ چلے گا کہ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کی تکمیل کس طرح نصیب ہوتی ہے. تھوڑی سی بات کر کے گفتگو اپنی سمیٹ رہا ہوں کہ دیکھیے میرا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ کہ ایمان نام کس چیز کا, میں نے عرض کیا کہ دل کے جھکنے کا نام, دل کے تسلیم کرنے کا نام, دل میں داخل ہو جائے جو چیز اس کا نام ایمان ہے. فرمایا اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے. ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں, ارے کہاں گئے ہمارے ایسے دعوے, کہاں گئے ہماری ایسی باتیں جس میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کا عشق نہ ہو. توجہ میری طرف, کہاں گیا وہ ایمان جس میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کا عشق نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ اللہ کیا فرما رہا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن میں فرمایا ہے, اس کی آیت کا کوئی شخص جو بھی ترجمہ کرے ترجمہ یہی بنے گا کہ جو لوگ ایمان لائے, جو ایمان والے ہیں, اشد حبا للہ, وہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, یعنی اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں. اور آگے حدیث میں حضور نے ایمان کی نشانی کیا بتائی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ ومن الناس اجمعین, او کما قال علیہ السلام. فرمایا لا یؤمن احدکم, اے لوگوں سنو, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ, جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرتا ہو. کس چیز سے بڑھ کر معیار بیان فرمایا, من والدہ و والدہ, اپنی ماں باپ, اپنے والدین اور والدہ اور اپنی اولاد, ومن الناس اجمعین, اور تمام کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محمد سے محبت نہ کرتا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, وہ اگر اسی میں خامی تو ایمان نامکمل ہے. حاضرین محترم, والدین کیسی ہستی ہیں جن کی تعلیم بار بار اللہ قرآن میں سکھاتا ہے, جن کی تعلیم آقا انعامدار قرآن حدیث پاک میں سکھاتے ہیں, اپنے طور طریقے سے سکھاتے ہیں, اپنی سنت سے سکھاتے ہیں کہ والدین سے بڑھ کر کوئی رشتہ دار بندے کو پیارا نہیں. ماں کی محبت کتنی عظیم تر ہے, باپ کی رضا کتنی عظیم تر ہے. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندے پہ وہ مقام آتا ہے کہ اس کو اللہ اولاد کی نعمت دیتا ہے, اولاد کی نعمت دیتا ہے. وہ بچے اس کو کتنے پیارے ہوتے ہیں, وہ دنیا کی ہر نعمت, دنیا کی ہر شے, ہر آسائش, ہر سہولت اپنی اولاد کے لیے خرید کر لاتا ہے, اولاد کے لیے دن رات کا سکون حرام کر دیتا ہے, اپنا چین برباد کر دیتا ہے, ہر تکلیف برداشت کرتا ہے, ہر مشقت کو سہتا ہے. کس کی خاطر؟ فقط اولاد کی خاطر, کیونکہ اولاد سے اس کو اتنی زیادہ محبت ہے. میرے آقا نے یہ پیمانہ, یہ معیار, یہ کسوٹی بیان فرمائی کہ فرمایا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سنو, اپنے والدین سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہو, اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہو, اپنے بچیوں سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرتے ہو, حتیٰ کہ کائنات میں کسی بھی شخص سے بڑھ کر محبت محمد مصطفیٰ سے ہو. حاضرین محترم,
یہ ایمان ہے، یہ ایمان مضبوط تر ہے جو اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید کی جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی سورۃ الحجرات کی، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے لوگو تم اسلام لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا۔ سنیے کہ ایمان دل میں داخل کیسے ہو سکتا ہے، ایمان دل میں دخول کا کیا ذریعہ ہے ایمان کے، اور دل میں جاگزین کرنے کا، اور دل میں ایمان کو رکھنے کا کیا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ایمان دل میں رکھنا چاہتے ہو تو ان کے پاس آ جاؤ جہاں سے میں اور میرے محبوب کی محبت ملتی ہے، جو میری اور میرے محبوب کی محبت کا درس عام کرتے پھر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک ایک کورس ہے، ایک پریکٹس، ایک ٹریننگ کا یہ ڈیوریشن ہوتا ہے، یہ مہینہ کہ اس کے اندر بندہ جو ہے وہ ایمان دل میں داخل کرتا ہے۔ سال کے 11 مہینے گناہوں کی، نافرمانیوں کی، خطاؤں کی، اللہ کی معصیتوں کی سیاہی بندے کے دل پہ لگتی رہتی ہے، دل یہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے میرا مولا فرماتا ہے نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، آؤ گناہگارو، آؤ سیاہکارو، میری رحمتوں سے اپنے لتھڑے ہوئے دامن دھو لو، میری برکتوں سے، میری عنایتوں سے اپنے میلے دل کی میل کچیل اور یہ سیاہی صاف کر لو، اور اس کو صاف کرنے کے بعد اس میں محمد مصطفیٰ کی محبت جاگزی کر لو۔ جب یہ محبت تمہارے دلوں میں سما جائے گی، تم باطل کو، تم کفر کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے فقط اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے۔ سنیے، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے مقامات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس مہینے کا جتنا وقت باقی رہ گیا ہے میرا آپ کو یہی میسج، یہی پیغام ہے کہ اس کو غنیمت جانیے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیجیے، مجاہدہ اور ریاضت کیجیے، اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، توبہ کیجیے۔ یہ زندگی غنیمت ہے جو موقع ملے ہیں، اور اس کا ایک گولڈن چانس آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو مہینہ رہ گیا ہے اس کے اندر جو عظیم موقع ہے اس شہر ملتان کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کا، توبہ استغفار کرنے کا، وہ عظیم موقع کیا ہے کہ 27ویں رمضان المبارک لیلۃ القدر کی عظیم مبارک رات، عظیم برکت والی رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت و ریاضت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر ہو سکے تو بندہ یہ رات مدینہ منورہ میں گزارے، اگر اللہ نصیب کرے تو جہاں سے ایمان ملتا ہے ساری دنیا کو اس آقا کے قرب میں گزارے، درود و سلام کے تحفے پڑھتے ہوئے گنبد خضرا کے سامنے رو رو کے آقا کو مناتے ہوئے گنبد خضرا کی جالیوں کے سامنے گزارے یہ رات۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہمت اور توفیق نہ ہو تو ہم بھی خوش قسمت ہیں، کوئی ایسے ویسے نہیں، ہماری نسبت بھی مدینۃ الاولیاء سے ہے، ہم مدینۃ الاولیاء ملتان میں رہتے ہیں، اور غور کیجئے مدینۃ الاولیاء ملتان اس کا بہترین جگہ اور اس کا دل جو ہے وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا دربار ہے۔ حضرت کے دربار پر، حضور کے دربار پر 27ویں رمضان المبارک کو ملتان شہر کا سب سے بڑا اجتماع شب داری کا اور لیلۃ القدر کا ہوتا ہے، جس کی صدارت میرے حضور سیدی مرشدی میرے والی نعمت حضرت خواجہ پیر بشیر احمد صاحب آپ فرماتے ہیں۔ اور یاد کیجئے اس رات کی نسبت صرف لیلۃ القدر سے نہیں ہے، اس رات کی نسبت صرف جشن نزول قرآن سے نہیں ہے، بلکہ اس رات کی نسبت اس پیارے وطن پاکستان سے بھی ہے۔ پاکستان 27ویں رمضان کو آزاد ہوا، تو آئیے حضور غوث العالمین کے قرب میں بیٹھ کر 27ویں رمضان المبارک کے پر انوار لمحات گزار کر اپنے دلوں میں ایمان کو داخل کرنے کا سبب پیدا کیجئے، راحت جاویدہ حاصل کیجئے، سکون قلبی حاصل کیجئے۔ یہ وقت عبادت کا ہوتا ہے، شب بیداری کا وقت ہوتا ہے، رات تراویح سے لے کر سحری تک اللہ کے ذکر، اللہ کے رسول کے ذکر کے ساتھ یہ محفل منور ہوتی ہے۔ اس میں نوافل اور ذکر اذکار کی محافل، نعت خوانی ہوتی ہے، اور ٹھیک رات 2 بجے
آقا علیہ السلام کی پیاری سنت صلاۃ و تسبیح ادا کی جاتی ہے، جس کی ابتدا حضرت صاحب فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے محفل کے بعد تمام احباب کے لیے، تمام حضور کی امتیوں کے لیے سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، جس میں سب احباب کو روزہ بھی رکھوایا جاتا ہے۔ اس کی دعوت باضابطہ طور پر آپ تک پہنچ جائے گی۔ جو احباب اس محفل میں تشریف لانا چاہیں جناب سید مزمل حسین شاہ صاحب سے رابطہ کیجئے اور ان کے ساتھ مل کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیے، اور جب یہ رمضان ختم ہو تو دلوں میں نور کی طاقت لے کر، ایمان کی قوت لے کر، اللہ اور اس کے رسول کا عشق لے کر اٹھو، جب وہ 11 مہینے باقی بھی سال کے کام آئے۔ آمین آمین، الصلاۃ والسلام۔